الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج مغفرت کے عشرے کا جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک کے بعد تمام اعمال کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں جمعے کی توفیق عطا فرمائی. خوش قسمت لوگ ہیں جن کو رمضانوں میں عبادت نصیب ہوتی ہے اور رمضانوں کے اندر موت نصیب ہوتی ہے. انسان تمام تر کمزوریوں سے بھرا ہوا، مگر اس کے اندر صحیح عقیدے کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرے اور اللہ سے مانگتا رہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور سنتا ہے. آج سلسلے کو پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس رب کا فضل ہے. اللہ جس چیز کو پسند فرما لیتا ہے اسے دنیا میں پھیلاتا ہے. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی پسند میں آ جائے تو کسی مخالفت اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی، بلکہ جتنی بھی مخالفت ہوتی ہے اس کے لیے بڑھنے کا سبب بنتی ہے. کیونکہ جتنی پھونکیں وہ مارتے ہیں اتنا وہ پھیلتا جاتا ہے. الحمدللہ پورے علاقے میں، پورے جگہ جہاں بھی جاؤ گے کہیں نہ کہیں بھی بندے اڑتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. اس گھاٹ کا پانی ضرور پیا ہوگا. اب پانی پینے کے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک پی کے منکر ہو جاتا ہے لیکن دنیا نے دیکھا اس نے پیا، وہ کہتے ہیں میں نے تو یہاں سے نہیں پیا. اور ایک شکر گزار رہتا ہے، وفادار رہتا ہے. یعنی دیکھیں نا، مال کی دو قسمیں، ایک چوری چھپے مال اور ایک حلال کا مال. شکل ایک ہوتی ہے. یعنی بعض لوگ آپ سے اس طرح سیکھتے ہیں، یار یہ کس طرح چھپی، کہ میں نے تو تم سے سیکھا ہی نہیں. تم سکھا دیتے ہو مگر وہ انکار کر دیتے ہیں. مگر ایک وفادار ہوتا ہے کہ نہیں، اس نے مجھ سے سیکھا ہے. سلسلے کا نصاب نہیں تھا پوری دنیا میں، آج الحمدللہ سلسلے نے دیا. کس نے دیا؟ یہ لکھا کس نے؟ صدیوں پیچھے چلے جاؤ، صدیوں بعد میں آ جاؤ. کہتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دنیا کا سب سے خطرناک ترین علم اس سلسلے نے، اللہ نے اس سلسلے کی برکت سے آسان کر کے دنیا میں پھیلا دیا. اور صرف اس حد تک نہیں کہ ہم نے عملیات کی حد تک کام کی تحقیق کی. الحمدللہ رقیہ کے اعتبار سے، تصوف کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے تحقیق جاری ہے. تاریخ کے اعتبار سے اس پر ہماری تحقیق جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے جتنے بھی ہیں یہ سلسلے کی برکت سے عطا کیے. سلسلے کس کے؟ اللہ کے. ہم جڑے ہوئے سلسلوں سے، تو اس میں کبھی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ جس کو سلسلہ دیتا ہے کسی شخص کو، وہ اسی کو دیا جاتا ہے.
اس کے بعد جو لوگ ان سے سیکھتے ہیں اگر وہ چلے بھی جائے تو اس کا نقصان ہے، سلسلے کا نقصان نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مدرسے میں محتمم ہے اور بڑا عالم ہے تو ہزاروں طلباء آ کر اگر سے سیراب ہوتے ہیں تو وہ سند سب کو دے رہا ہے۔ اگر طالب کہتے ہیں مجھے یہ سند نہیں چاہیے تو محروم وہ ہے، یہ سب چلے جائے وہ اور تیار کر لے گا۔ جن کو اللہ نے کچرا بنانے سے سونا بنانے کا فن عطا کیا ہو، ایسا کیمیا دیا ہو اس سلسلے کو، اس کو کیا ڈر ہوگی کہ سونے کو رگڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب کچرا سونا بنایا جا سکتا ہے تو پھر سونے کو سونا کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ جب کچرے سے سونا بنا کے اس کو چمکایا جا سکتا ہے تو پھر سونے کو چمکانا کون سا مشکل ہے؟ سب سے مشکل ترین کام یہی ہے کہ آپ کچرے سے سونا بناؤ، اور یہ اللہ نے الحمدللہ اس سلسلے کو عطا کیا۔ وہ لوگ جو بھاگتے ہیں ذکروں سے، اللہ ان کو ذکر کراتا ہے۔ وہ مریض جو ذکر نہیں کر سکتے، اللہ ان کو ذکر کراتا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر بننا نہیں چاہتے، اللہ ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں۔ وہ آئے علاج کے لیے مگر اللہ ان کو ذاکر بنا دیتے ہیں۔ قرآن کی ترتیب پر فکر کو یعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہ، ایک عجیب سی ربط ہے۔ آخر میں تم نے ایسے بھی صوفی بننا ہے۔ کتاب کے علم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور چلہ کشی سے ہمیں حکمت ملتی ہے، کیونکہ چلہ کشی سے ہی علم حکمت حاصل ہوتا ہے۔ علم ایک علم ظاہر ہے جو کتاب سے حاصل ہے، لیکن ایک علم کا نور اور باطن ہے، وہ آپ کو چلہ کشی سے آتا ہے۔ اور اسی علم کی طرف اشارہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ علم و حکمت کے چشمے، جو لوگ 40 دن اللہ کے لیے خاص کر دیں تو اللہ علم و حکمت کے چشمے اس کے دل پہ وارد کرتے ہیں، اس کی زبان سے جائے۔ اس سے مراد وہ چلہ کشیاں ہیں جس میں ذکر، اذکار، غور و فکر ہوتا ہے، یہی مراد ہے۔ اس کو زہد کہتے تھے پہلے زمانے میں۔ جب کسی کو زاہد کہا تو چلہ کشی کرنے والے کو زاہد کہا جاتا تھا۔ آج کل کہتے ہیں چلہ کشیاں کر رہا ہے، پہلے یہ زاہد۔ اور ایسے ہی عالم کے بارے میں اللہ حضور نے فرمایا کہ ایسے بندے جو زہد اختیار کرتے ہیں اللہ بلا تعلم علم عطا فرماتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی وہ مدرسے نہیں جائے گا، مدرسہ پڑھے گا، مگر اس کا نور اور بڑھ جائے گا۔ جب آپ ان چیزوں سے واقف ہو جائیں گے کہ ایک ذکر کے اندر جو محنت ہے، اس کے بعد آپ کی اجازت میں اثر آتا ہے۔ آج ہمارے عبادتوں یا لوگوں کے بزرگیوں میں کیوں وہ اثر نہیں رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریری صوفی ہے ہم سب۔ آج کہتے ہیں جی فلاں مشٹنڈا بیٹا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ یوں دم کرتا ہے فلاں۔ بات یہ کہ وہ کر کے دم کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور تم پڑھ کے دم کرتے ہو، فرق ہے یہ۔ تم پڑھ کر اجازت دیتے ہو، کر کر اجازت دیتا ہے، اس لیے اس کے پاس اثر ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ نے اثر کر کے کیا ہوگا؟ کسی چیز میں اثر کب پیدا ہوگا؟ جب اس پر آپ محنت کرو گے، اس کو پڑھو گے صرف نہیں۔ یہ کرنا اور پڑھنا، اس کو یاد رکھنا۔ یہ جو اس میں تاثیر پیدا کی جاتی ہے، یہ اللہ کی سنت کو بھی تو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بعد میں نازل فرمایا لیکن مجاہدہ پہلے کروایا۔ آپ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدے پہلے فرمائے، چلہ کشیاں پہلے کرائیں، لیکن قرآن بعد میں ہوتا۔ صحابہ نے ذکر پہلے کیے، کثرت سے ذکر کرنے والے، ترتیب دیکھو، سنت دیکھو اللہ کی۔
کبھی مجاہدہ پہلے علم پہلے، کبھی مجاہدے بعد میں، کبھی مجاہدے پہلے کبھی علم. لیکن ہم اپنے نبی کی سنت دیکھیں کہ ہمارے نبی کو پہلے مجاہدے کرائے گئے اور پھر کتاب دی گئی، جبکہ آدم علیہ السلام کو پہلے علم دیا گیا، مجاہدے بعد میں کروائی گئی. یہ ترتیب ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کس چیز کی برکت سے کھلی؟ یہ علم و ذکر ہمیں سلسلے کی برکت سے کھلا کہ قرآن کی ترتیب، رسول اللہ کی اس زندگی کا کیا مقصد، اس میں کیا حکمت ہے. آپ کہتے ہیں جی چلے کہاں سے ثابت ہے؟ آتشی، بادی، خاکی. اب ذرا چلتے ہیں، چلتے پھرتے ذکر صحابہ کرتے تھے. آدم علیہ السلام نے سارا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا، پوری دنیا گھومے. کیا پڑھتے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ سب جمع کے صیغے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا واقعہ جان اور جمع کے صیغے. وہ توبہ ان کی تو تھی ہماری تھی. اپنی اولاد جو ابھی پیدا بھی نہیں اس کی توبہ کی جا رہی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ ذکر تھا آپ کا. اب اس ذکر کے بعد جہاں معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اس روایت کو ضعیف کر دیا گیا. حالانکہ مستدرک کے اندر وہ روایت صحیح ہے، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر باقیوں نے اس پہ جرح کی ہے. لیکن محدثین کی جرح اپنی جگہ، مگر ایک چیز جس چیز کی صحت کو وہ، اور اب حاکم مضبوط ہے یا باقی مذہبین کی رائے رجال ہے، مگر حاکم کی رائے کو معتبر ہے، اس روایت کو صحیح کہتا ہے کہ وہ حضور کو واسطہ، حضور کا واسطہ دیا گیا. بات یہ کہ 40 سال کے بعد اب معرفت محمدی آپ پر کھلی جا رہی ہے. اولاد ہے مگر حضور کے روح سے آپ کا فیضان کو ٹچ ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو. پہلے انبیاء پر حضور کا فیضان کھلتا ہے تو کمال حاصل ہوتا ہے، اور جب حضور پر خود اپنا فیضان کھلتا ہے تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب جبرائیل آتے، اپنے مقام کو دیکھ کے بعض نے لکھا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے. اور اسی مقام کے اندر آپ پر استغراق کا وہ عالم طاری ہو گیا کہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جایا گیا، اور آپ نے پہچانا کہ آپ نبی ہو. کہ نبی کو خود پتہ ہے کہ میں نبی ہوں، مگر اس وقت استغراق ہے. لیکن ادھر لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ قرآن میں جو میثاق نبی ہے اس کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ نبی بھی، نبیوں نے ایمان لایا، اور کتاب اور حکمت یعنی ان کی کتاب سے بھی ان کو پہچانا جائے گا. تو وہ اس کا عالم تھا ورقہ، تو اس نے تورات اور انجیل کے مطالعے کی وجہ سے حضور کو پہچانا. تو بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی تو انبیاء تو نہیں تھے مگر ان کی کتابیں تھیں، اور ان کی کتابوں کی برکت سے حضور کو پہچانا. تو یہ بات عیسائیوں پر اور یہودیوں پر مہر ضبط کر دی کہ وہ اس بات کے انکار نہیں کر سکے کہ ابتداءً بھی عیسائی نے پہچانا، اور انتہا میں جب آ گئے اور نبوت آ گئی تو تب بھی وہ ورقہ بن نوفل، اس نے جن دونوں کتابوں کی حفظ اور اس کے عالم تھا، اس نے کہا کہ یہ نبی ہے. تو یہ بات اس میں موجود تھی، یہاں تک بھی موجود تھی کہ آپ کو نکالا جائے گا. کاش میں اس وقت ہوتا کہ جب تیری قوم تجھے نکالے گی. یہ ساری چیز اس میں موجود تھی مگر اس کو تحریف کر دیا گیا. تابوت سکینہ کے اندر وہ تمام شبیہات بزرگ انبیاء کی موجود تھی. اس میں یہاں تک کہ صحابہ کی، اور یہ صحیح روایات سے ثابت ہے یہ بات، کوئی معمولی باتیں نہیں کہ ہم کہیں جی ہم
آخر تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے، ایک صحابی گئے تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ تصویریں دکھاتا ہوں. ایک پادری اس کو چرچ لے کر چلا گیا، تو سارے آوے کہ اس میں دیکھو کہ جس نے نبوت کا دعوی کسی شکل کس سے ملتی ہے. وہ تو دیکھتے دیکھتے ایک تصویر پہ ایک نے پاؤں پکڑا ہوا ہے اور ایک نے کہا یہ چھبی جس کے پاؤں پکڑی ہوئی یہ والا ہے. کہا یہ جو پاؤں پکڑا ہوا یہ پہلا خلیفہ ہوگا اس کا. جس نے پاؤں پکڑا ہے یہ اس کا پہلا خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا. وہ ابو بکر صدیق تھے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ حذف کر دی جاتی ہے، تحریف ہو جاتی ہے. تو اللہ اس کو زندہ کرنے کے لیے پہلے انبیاء آتے تھے، اب دوبارہ علوم کو زندہ کرنے کے علم وحی دیا جاتا ہے اس کو. یہ علم وحی کی برکت سے وہ چیز زندہ ہوتی ہے. تو قرآن کی آیت ہے اور معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پر ایمان لانا ہے. تو جب 40 سال آپ کے پورے ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اللہ نے کھولا اور آپ نے اس سے دعا کی اللہ تعالیٰ کے ذمہ. بات یہ ہے کہ جس کے لیے کائنات بنی تھی اس کی معرفت بھی تو ضروری ہے. اور اس کے بعد کائنات بننا شروع ہو گئے. آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات ہو گئی. اس کے بعد اولاد کا سلسلہ شروع ہوا اور چلتے چلتے ہو آگے. جیسے امام مہدی کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو اکثر صوفیاء کے اقوال یہ موجود ہوتے ہیں کہ جی ہمارا فیض جائے گا، مگر میں کہتا ہوں خود امام ہے، اس کا فیض جاری ہے. جیسے حضور کا فیض جاری ہے تمام انبیاء کے لیے، اس لیے تمام اولیاء کے لیے ان کا فیض جاری ہے. وہ خود ایک امام ہے، وہ کسی کے نیچے کیوں ہوگا؟ اس کا درجہ بڑا ہو گیا، اس کے فیضان چل رہا ہے. بعض کے فیض مثال سے پہلے پیدائش سے پہلے جاری، جیسے حضور کے. تو آپ حضور کے ہم مشابہ ہوں گے، حضور کے ہم نام ہوں گے. محمد آپ کا نام ہوگا، مہدی آپ کا لقب ہوگا. حضرت حسن کی اولاد میں ہوں گے، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا. آپ علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے مگر زبان میں لکنت ہوگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری مشابہت حضور کی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے آپ رہن پہ ہاتھ ماریں گے جب آپ کی بات ہوگی. اب وقت کے نبی کو آپ کے لیے بھیجا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سارے بزرگ جتنے بھی تابعین ہیں انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، وہ نبی کو دیکھے گا. یہ درجے کی بات ہے. جب وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ. تو یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک حکمت ہے. گو کے بعض چیزیں نقل نہیں ہوتی مگر اس کے اشارات موجود ہیں. تو آگے سے کہیں گے جی رائے، یہ رائے نہیں ہوتی، اصرار ہوتا ہے. اصرار کا کلنا اور رائے میں بڑا فرق ہوتا ہے. رائے منطق اور فلسفے والے دیتے ہیں، دل والوں پر اصرار کھلتے ہیں، ان کے یہاں منطق نہیں ہوتی. جو منطق اور فلسفے پڑھتے ہیں نا وہ رائے دیتے ہیں. فراست اور علم اصرار یہ رائے نہیں ہوتی، کھل رہا ہے وہ بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ آ جائے کہ یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. یعنی ابتدا کا ذکر کیا ہوا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور حضور نے کیا کیا؟ غار حرا میں مراقبے کی. انتہا کا ذکر کیا ہوا؟ غور و فکر ہے، یہ ایک ترتیب آ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے. جی ہم کہتے ہیں اربع عناصر ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چلا کروایا گیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم.
اب قرب کے مقام کے لیے ہو رہا ہے نا، اسباب نہیں، ایک چلہ ہے، چلے میں کیا اللہ کے علاوہ تمہاری نگاہ کسی پر نہیں ہونی چاہیے، تو فرشتے آ رہے ہیں نہیں، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ بات یہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کتنے دن رہے، 40 دن بعد جب دکھا رہے تو آگ، ابراہیم علیہ السلام ٹھیک تھے۔ پھر یہ 40 دن کی ترتیب یہاں آ گئی۔ پھر پانی میں اللہ تعالیٰ نے کس کو، مچھلی نے منہ کھولا اور اس میں کون چلا گیا، یونس علیہ السلام۔ کیا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چلتے پھرتے بھی ہو گیا، آگ کا بھی ہو گیا، اب پانی کا آ گیا۔ کتنے دن رہے، 40 دن۔ اس کے بعد ہوا آتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھ رہے ہوا میں، مراقب ہو کے اللہ کا ذکر کرتے۔ تو وہ تخت پہ بیٹھ کے کس کو یاد کر رہے ہیں، تو ہوا میں بھی کس نے ذکر کیا، نبی نے کیا۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے کتنا وقت گزارا، 40 دن۔ پہاڑ پہ بیٹھ کے زمین کا بھی آگ، یعنی خاک، ہوا، پانی، آگ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی سنت کو کوئی نہیں دیکھتا، عرب وہاں بیٹھ گئے یا چھوڑ دو۔ بات ہے کہ صوفیہ یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ چیزیں کتاب کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر یہ چیزیں مجاہدے کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے مدارس کھولے ہیں، 10 سال تک چلے کروا رہے ان سے، وہ کتاب اس کے بغیر وہ نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کو آپ پڑھا رہے ہو، یہ بھی ایک قسم کا چلہ گاہ ہے، خلوت خانہ۔ بچہ جب تک اکیلے نہیں پڑھتا اس کا علم پکا نہیں ہوتا۔ تجربہ کر لو کہ جو بچہ اکیلے پڑھتا ہے وہی مضبوط عالم بنتا ہے۔ بات وہی تنہائی کی ہے، سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے۔ جو لوگ تنہائی میں پڑھتے ہیں، سبق کو یاد کرتے ہیں، وہی طالب علم اچھے نمبر لاتے ہیں۔ جو گپ شپ لگاتا ہے، مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اس کے تو ہر علم کو بغیر چلے کے نہیں کاٹا جاتا۔ یہ ایک قسم کا چلہ ہے۔ 10 سال گزار دیا آپ نے، مگر ایک چیز پر محنت ہوئی، 2 پر نہیں ہوئی۔ ایک پر ہوئی، 2 پر نہیں، 2 پر ہوئی، 2 پر نہیں۔ قرآن پر اب محنت جاری ہے، کتاب پر محنت جاری ہے فقط، لیکن تصوف پر اور حکمت پر، تزکیے پر اور حکمت پر محنت نہیں کی جا رہی۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ میں علم حکمت نہیں آئے گا تو آپ عوام کے اسرار کو کس طرح سمجھیں گے، اللہ کی حکمتوں کو آپ کس طرح پہچانو گے۔ علم حکمت سے پہچانو گے کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے، مصلحت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دو مگر حکمت کے ساتھ۔ وہاں حکمت کیا تھی، میں آیا ہوں، یہ لو، بغل یوں کیا، ہاتھ روشن ہو گیا، یہ ڈنڈا پھینکا، یہ میرا عصا ہے۔ اس کے بعد دعوت شروع۔ پہلے طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، پھر دعوت کے حکم دی۔ یہ حکمت پہلے، تو حکمت یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو ڈائریکٹ جا کے حکمت کے کیا کر کے آئے ہو، یہ ہاتھ ڈالا، یہ دیکھو میں نبی ہوں، پہلے اپنے نبوت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہے، یہ لو، پھر عصا پھینکا، وہ اسلحہ بن گیا، یہ میرے نبوت کا، پڑھ لے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ کی سنت ہے،
پہلے اس علم دیتا ہے پھر کام دیتا ہے. یہ بے علموں کو اللہ کام تھوڑی دیتا ہے. بے علم علم والوں کے تابع تھے، ہیں اور رہیں گے. انبیاء کو علم کس سے ملا؟ لا الہ الا اللہ سے. صحابہ کو علم کس سے ملا؟ لا الہ الا اللہ سے. صوفیاء کو علم کس سے ملا؟ لا الہ الا اللہ سے. یہ نصاب ہے. آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے نصاب کا پتہ نہیں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ جو سینے کا علم ہے یہ اس لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے. یہ اس کے مجاہدوں میں اس میں ہے. یہ لطائف کا علم اس میں ہے. جس دل میں ذکر ہو شیطان اس میں تصرف نہیں کر سکتا. جب وہ دل ذکر سے غافل ہوتا ہے، دل کہتے ہیں جی کہاں سے آ گیا لطیفہ. یہ دیکھو، جو دل، زبان نہیں، عقل نہیں، جسم نہیں، دل، جو دل ذکر سے غافل ہو اس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. جو دل ذکر سے جاری ہو اس میں شیطان وسوسے نہیں ڈالتا. نہیں، کوشش کرتا ہے، جھٹکا لگتا ہے واپس ڈال نہیں سکتا. دل کون سا مردہ ہے؟ جو ذکر کے بغیر ہو. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ظاہر پڑھ لیا وہ دل میں نہیں. وہ تب ہوگا کہ اس پر آپ محنت دل سے کریں کہ وہ آپ کے دل میں نقش ہو. تو دل کا ذکر کیا ہے؟ اللہ. نفس کو سدھارنے کا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نفس مائل ہوتا ہے کس کی طرف؟ مخلوق کی طرف، خواہشات کی طرف. دل اللہ کا گھر ہے. کیا ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گئی کہ تیری پہچان. اللہ 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 اللہ. اب یہ زبان ہے، ہم نے زبان اور دل کو اپنے رب کے ساتھ ملا جائے. شاہ صاحب والے خواجہ صاحب کی کیفیت بنا دو. مجھے دوست چھوڑے سب کوئی مہربان نہ پوچھے. میرا رب ہے مجھ کو کافی، مجھ کو کل جہاں نہ پوچھے. شب و روز میں ہوں مجذوب اور یاد میرے رب کی. مجھ کو کوئی ہاں نہ پوچھے، مجھ کو کوئی ہاں نہ پوچھے. یہ کیفیت بنانی ہے. آخر میں تم نے علم و حکمت کے تجربوں کے بعد کیا بننا ہے؟ تزکیہ ہی ہونا ہے. دنیا سے جب انسان دنیا کے مکر و فریب اور ان کو سیکھ کر آ جائے تو پھر اس کی توجہ نہیں جاتی اس طرف. یعنی مثال یاد رکھنا کہ جو آدمی ایک راستے سے گزر کے آیا ہوتا ہے تو اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی. یہی ہے کہ علم و حکمت، علم ہمارا کیا کرتا ہے؟ جب کتاب کا علم حاصل کرتے ہو ہمیں یار یہ کہاں سے منقول ہے، اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے، یہ موجود ہے کہ نہیں، یہاں سے ثابت ہے، وہاں سے ثابت ہے، ادھر ثابت ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں فلاں امام نے اس پہ یہ لکھا ہے. یہ علم کتاب ہے. اصول یہ ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ اچھا جی یہ دم ثابت ہے کہ اس پہ آپ نے مجاہدے کیے، لوگوں کو دم گیا، ربط ہو گیا، تھک گئے. اب کس طرف رہ گیا؟ اب اللہ کا قرب ہے بس. اب آپ کے پاس دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. اب اتنے لوگ تیار ہو گئے کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے لیے سہولت ہے. تو اب کیا ہے؟ تزکیہ کا ایک تزکیہ احسان، اللہ کا قرب آپ کو عطا ہوتا ہے. پھر آپ دنیا سے ہٹ کر کے خود بخود رہتے ہو. تنہائی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے.
ایک وقت آتا ہے میں طلب پیدا ہوتی ہے، ہر چیز کی پہلے طلب پیدا ہوتی ہے، اور اس طلب کے بعد اس کا رخ اس کی طرف ہوتا ہے۔ اور طلب کیا ہے کہ یار بس اب میں تنہا ہو جاؤں، تنہا ہو جاؤں، تنہا ہو جاؤں، میں ہوں اللہ کی یاد ہو، میں ہوں اللہ کی یاد ہو، میں ہوں اللہ کی یاد ہو، میں ہوں اللہ کی یاد ہو۔ اور یہی ہمیں ائمہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ سارے علوم کے بعد ان کا رخ کس کی طرف ہوا؟ کوئی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے وضو سے 40 سال فجر تک، فجر کی نماز عشاء کی، چند گھنٹے سوتے اللہ کی بس ذکر، کیوں کہ پہلے والے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس لیے پہلے کے کام کی تکمیل کرو گے تو آخر کے کام خود بخود بننا شروع ہو۔ ہماری ترتیب یہی ہے، خلافتیں دے دی، معصوم نہیں بنایا ہے، علم سے نہ دے دی اللہ نے، آگے قرب کی طرف خود ہی جائے گا۔ صرف ایک ربط پیدا کرنا ہے، ایک طریقہ پیدا کرنا ہے، آخر میں اس نے جب یہ تارے نصاب طے کر لے گا آخر میں کیا رہ جائے گا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی میں اس کی روح پرواز کر دے گی۔ یہ آخری ہے، ابتدائے عشق کیا ہے وہی ہے، انتہائی عشق کیا ہے وہی ہے۔ ابتدا ایمان سے ہے لا الہ الا اللہ، انتہا قرب پہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، مگر اس لا الہ الا اللہ پہ لانے کے لیے کتاب، حکمت اور تزکیے کے مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے، تاکہ گمراہی کسی راستے سے داخل نہ ہو۔ باقی بری پڑی ہے تیرے کشکول میں ہر طرف سے، جو فن میں بزرگ ماہر نہیں ہے اس نے غلطی ضرور کی ہے، یہ چیلنج ہے میرا۔ اس کے قلم سے وہ غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج امت لڑ رہی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا قرآن، حدیث، صحابہ اور امام، یہی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے۔ کیوں ہے جی؟ حاکم وقت صحابہ رہے، دنیا سے زیادہ آشنا صحابہ رہے، مگر ائمہ حکومت سے آشنا نہیں رہے، وہ حکومتوں میں نہیں رہے، مگر صحابہ حاکم وقت رہے ہیں، دنیا کے نشیب اور فراز کو جانتے ہیں۔ تو آخر میں ہمارا کیا کام ہوگا؟ کیوں؟ اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں۔ سکھاتے سکھاتے آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس مخلص شاگرد بھی آئیں گے، باغی بھی آئیں گے، مال آئے گا، لوگ دعوے دار بن جائیں گے، تمہارے بھائی بھی تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو جاتے ہیں، پھر حامی ہو جاتے ہیں۔ اس آنکھ مچولی میں چلتے چلتے آپ کا دماغ کہتا ہے یار کس چکر میں پڑا ہے۔ اس دنیا کو تو اپنا نہیں سکا، بس اتنا ہی کام ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، تیرا کام صرف پہنچانا ہے، کسی کو اپنے ساتھ چپکا نہیں سکتا۔ کوئی مختلف بہانے بناتا ہے، وہ اصل سے جفانی اور کم اصل سے وفانی، ایک کی خصلت خراب و اصیل ہو مگر وہ بھی شیاطین کا مسل اس پر بیٹھ جائے، اس کو تم کیا کرو؟ اس کا نفس کا مسل ہو جائے، اس کا کیا کرو گے؟ اصل تعلق تمہارے نفس کے اندر ہے، تیرا نفس وفادار ہے، وہ اللہ کا وفادار ہے، تو آخر تک کے انسان سوچتا ہے یار چھوڑ کیا دنیا کی بلبلیوں میں پڑے، بس اپنے رب کی یاد میں مست رہا کر۔ یہ قرب ہے، پھر دنیا تمہیں دیکھنے کے لیے ترسے گی اور تم نہیں ہوگے۔ اس لیے ایک نصاب دے دیا گیا ہے، آپ کو ایک نصاب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا طریقہ سکھایا کہ اس سلسلے کو اللہ نے علم و ذکر سے نواز دیا، ایک طریقے بتائے، وہ ترتیب سکھائی، پچھلوں کی اور اگلوں کو صحابہ کا طریقہ اور بزرگوں کا طریقہ زندہ کر کے دے دو،
اس طریقے پہ جو بھی آئے گا وہ چاہے یا نہ چاہے منزل تک تو پہنچ ہی جائے گا اگر وہ اس پہ چلا۔ بات ہے کہ راستہ دکھا دو، اس پہ گدھا چلا دو گے وہ بھی خانہ کعبہ پہنچ جائے گا، چلنے والا پہنچ جائے گا، بولنے والا کبھی نہیں پہنچے گا۔ میں نے آپ سے کہا نا، بات پڑھنے کی اور کرنے کی ہے، چلنے کی اور بتانے کی ہے۔ چلنے میں اور دیکھنے میں فرق ہے۔ کہتے ہیں چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ جاؤ ہر چیز کو دیکھ لو، ہر انسان نے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ سے جوڑ دو، اللہ سے جوڑ دو۔ یہی فرق ہے پہلوں میں اور اگلوں میں۔ امام نے کہا نبی سے جڑ جاؤ، اللہ نے کہا نبی سے جڑ جاؤ، رسول سے جڑ جاؤ۔ حضور نے کہا اللہ اور رسول سے جڑ جاؤ، صحابہ نے کہا رسول سے جڑ جاؤ، اللہ اور رسول سے جڑ جاؤ، ائمہ نے کہا اللہ اور رسول سے جڑ جاؤ۔ ہماری بات ہے، رسول کی بات ہے، ہماری چھوڑ دو رسول کی لے لو۔ ہم الٹے چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دو ہماری لو، قرآن چھوڑو، حدیث چھوڑو، صحابہ چھوڑو، امام چھوڑو، آج کا بزرگ جو پڑھے وہ لو۔ یہی فرق ہے، یہی گمراہی ہوتی ہے، اسی سے گمراہیاں جنم لیتی ہیں۔ اور کوئی وجہ میں نے نہیں دی کہ سوائے اس بات کے کہ بڑوں کے نام تو لیے جاتے، کام اپنے ہیں، باتیں ہماری، نام بڑوں کا، انتساب ان کے نام، بات میری ہے۔ جا کے کتاب کھول کے دیکھو بات ہی نہیں ہوتی۔ مقصد کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہو، بلکہ بات یہ کہ جس کی تحقیق مضبوط ہو، قوت دلیل مضبوط ہو، حوالے مضبوط ہو، تو یہ تقلید صحیح ہے۔ اندھی تقلیدیں چھوڑ دو۔ ہم اندھی تقلید کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تقلید اندھی نہیں ہوتی۔ آنکھ بند کر کے ذرا ایسی راستے پہ چلو، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ اپنے گھر سے چند سیڑھیاں اترتے ہوئے آنکھ بند کر کے نکلو، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ اور پوری امت کو اندھے پہ چلا دیا۔ یہ بات ہی کمزور ہے، ہم اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید دلیل کا نام ہے، اندھے ہونے کا نام نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب ہے قرآن، حدیث، اجماع اور امام ہے، صحابہ کا اجماع ہے اور ائمہ ہے۔ تقلید کی تعریف ہی اصل یہ ہے۔ ہم نے وہ پٹے گلے میں ڈالے ہوئے، ہمارا پٹا بڑا مضبوط ہے، ہم نے وہ پٹا ایسا مضبوط میں ڈال گئی۔ تقلید کا معنی ہے پٹا ڈالنا۔ تو پٹا ڈالنا ہم لوگوں کی مثال یہ۔ اب کہتے ہیں جی تو پٹے تو کتے کے گلوں میں ڈالے۔ میں نے کہا کتے میں بھی تو فرق ہوتا ہے۔ ایک گلی کا کتا ہوتا ہے، ایک اصحاب کہف کا کتا ہوتا ہے۔ وہ ایک کہتا ہے جی سگان مدینہ بولتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے، کتے اور کتے میں فرق ہے۔ تیرے جیسے گلی کے کتوں کو کوئی نہیں پوچھتا، مگر جو کتے گھروں میں پلتے ہیں، جن کے اندر پٹے ڈالے ہوتے ہیں، وہ قیمتی ہوتے ہیں۔ کون سے کتے قیمتی ہوتے ہیں؟ جن کے گلوں میں پٹے ہوتے ہیں۔ شکاری کتے آزاد نہیں ہوتے، وہ پٹوں میں بندھے ہوتے ہیں۔ آزاد کتے کبھی شکار نہیں کرتے۔ خونخوار کتے وہی ہوتے ہیں جو پٹوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ گلی کے کتوں سے تو بچے بھی نہیں ڈرتے۔ تو ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار، یہ بزرگان دین کے یہاں عجز اور انکساری ہے۔ یہ کیا جانے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ تو پھر شیر خدا حضرت علی کا لقب حضور نے رکھا، ابا ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔
مگر یہ رکھا کس نے؟ حضور نے رکھا ہے۔ ابو تراب نام کس نے رکھا ہے؟ حضور نے رکھا ہے۔ شیر خدا کس نے رکھا؟ حضور نے رکھا ہے۔ سیف اللہ خالد بن ولید کو کہا کس نے کہا؟ حضور نے کہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتے خشکے، جو 4 کتابیں پڑھتا ہے نا خشک، جو اصول بزرگ بس شروع ہو جائے گا۔ صحیح حدیث کے معنی میں ضعیف روایت کا انکار شروع ہو گیا۔ یہ انکار حدیث ہے، یہ تیرے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضور کے حدیث کا انکار انسان کے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ صحیح حدیث عمل کے لیے تو وہ ضعیف پر ایمان بھی رکھو گے، اور موضوع جو قرآن و حدیث کے خلاف پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں اس سلسلے نے سکھایا ہے کہ کون سے پٹے گلے میں ڈالنے چاہیے۔ تقلید کا کون سا پٹا گلے میں ڈالنا چاہیے؟ اپنے نفس کی خواہشات کا، بزرگوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا۔ ہم نے کہا بڑوں کا ڈال دو، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ کیا؟ اور نہ بجے گی بانسری۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کس کا ہے؟ جی صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور مراقبوں کے طرز میں ذکر کس کا طریقہ ہے؟ اکابر صوفیاء کا طریقہ ہے۔ بس ان دونوں کو مکس کر دے، اسی کو نقشبندی شاذلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے اس ذکر کو اس طرح بیان فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا، مگر حکم کے اعتبار سے ایک چیز کو باطل کا ہے، اور ایک کو حلال کا ہے، اور ایک کو حرام کا ہے۔ بے اعتبار تخلیق کوئی چیز باطل ربنا ما خلقتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ خلق کے اعتبار سے کوئی چیز باطل نہیں ہے، کیونکہ عیب سے اللہ پاک ہے، اور اس چیز کی تخلیق میں عیب نہیں ہے۔ لیکن حکم کے اعتبار سے ایک چیز حق ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بس حق جب آئے گا تو باطل مٹ جائے گا، دوڑے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ تم آئے اور مٹ گیا۔ اب حضور کی زندگی سے دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے مدینے میں کیا باطل فوراً مٹا دیا؟ ٹائم لگا۔ 22 لاکھ مربع میل سے باطل مٹاتے مٹاتے کیا اتنا وقت لگا؟ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تم حق والے بنو، انشاءاللہ باطل تمہارے سامنے سے مٹ جائے گا، مگر اس لیے پرواہ مت کیا کرو۔ نقشبندی شاذلی اللہ نے مجھے بنایا ہے، یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے۔ اس سے پہلے سندوں میں اس کو تلاش نہیں کرو، نسبتوں میں اس کو تلاش کرو۔ یہ نسبت حاصل ہے، سند تو سب شاذلی کے پاس، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے بتایا کہ تم بھی شاذلی، ہم بھی شاذلی، لیکن نسبت اویسی میں فقیر شاذلی۔ تم سارے صوفی بھی اکٹھے ہو جاؤ نا، تب بھی یہ حاصل نہیں کر سکتے میری اجازت کے بغیر۔ کیونکہ ایک چیز زمانے میں جب اللہ ڈالتا ہے، ایک پہلے جس کا نام و نشان نہیں ہوتا، اس کو ایک نام دیا جاتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے۔ نام تو آ گیا، وہ نور زمان کے نام کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے تو کوئی غوث ثقلین پھر رہا تھا، کوئی کیا پھر رہا تھا، کہتے جی آپ نے اپنے آپ لقب غوث الفرد اور قیوم زمان کیوں رکھا ہے؟ ہم نے کہا بڑی چیز جو ہے نا حق والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تو یہ مارکیٹ میں تمہارے پاس نہیں تھی، ہم نے لے لی تاکہ دوسرا اپنی، اب تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ تم پہلے دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے تو اصطلاحی پہلی مرتبہ پڑھی۔
تقریری صوفی نے ایک دن مجھ پہ اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو قیوم زمان کیوں کہتے ہو؟ یہ تو صحابہ کے نام. میں نے کہا میرا نام تو نور زمان بھی، اس پہ تو میں اعتراض نہیں تھا، یہ قیوم زمان پہ اعتراض ہو گیا. نور زمان پہ اعتراض نہیں ہے مگر قیوم زمان پہ اعتراض ہے. اس پہ بھی اعتراض کرنا. علم ہوتا نہیں ہے، چھلانگ لگا کے آ جاتے. سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھڑی کھڑی وہ پہن لیے، یہ کھڑو کھڑو شڑو پڑو، ہم بہت بڑی چیزیں بن گئے. تمہیں اپنے سلسلے کا پتہ نہیں ہے، میرا منہ مت کھلواؤ. ہم نے مذاق کیا ہے تصوف کے ساتھ. تصوف کیفیات کا نام ہے. تو 10 گھنٹے مراقبہ کر، تیرے پہ کیفیت نہیں گزری، اور ایک شخص صرف 1 منٹ مراقبہ کیفیت گزر جائے گی. اس کا سبق تیرا نہیں. اسی کو عطا ربانی کہتے ہیں. جس پہ گزر جائے اور اس اصرار کو پالے، جس کو دلیل آ جائے وہی عالم ہے. یہی تو فرق ہے کہ سند سب کے پاس ہے مگر ہر کوئی بڑا نہیں. کیونکہ یہ بڑائی کس کی طرف سے؟ نسبت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. کسی سلسلے پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن جب ایک چیز کسی کے پاس نہیں، دوسرے کا اعتراض نہ کرے. اب بعض شاگرد بھٹکتے پھرتے ہیں، کس سے سیکھوں، کس سے سیکھوں، کس سے سیکھوں، کس. جو تجھے سکھا رہا ہے اس نے بھی اسی کتاب سے سیکھا ہے. تو تجھ سے کیا سیکھے گا؟ ایک سوال ہے، سینئروں سے پوچھ لوں، اس سے پوچھ لوں، اس سے پوچھ لوں. کتاب پڑھ، سینئر کے پاس بھی یہاں سے آئے، جونیئر کے پاس بھی یہیں سے آئے گا. پیٹ سینئر کا بھی اور جونیئر کا بھی وہی ہے. دعا کرو اللہ سے، شیخ سے دعا کرو، شیخ سے رابطہ ہو، جس کا اس مقرر کیا اس سے سیکھتے جاؤ. بعد میں پھر تم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، کہتے ہو ختم، وہ ابا بن جاتا ہے سب کا، میری قدر نہیں کرتا. یہ بات صحیح ہے کہ وہ بھی سیکھ. جب انسان پھیلتا ہے اور اس کی نسبت اللہ دے تو پھر اس کے شاگردوں میں بھی اللہ وہ چیز آ جاتا ہے. تو پھر وہ بھی ایک استاد کی ایسے، جیسے آپ دیکھ لو سب کے پاس سند ہے. محتمم بھی جو دور حدیث پڑھا رہا ہے وہ بھی ہے، سب کی سند ہے. جو پہلی جماعت پڑھا رہا ہے وہ بھی مولوی ہے، اور جو بخاری پڑھا رہا ہے وہ بھی مولوی ہے. تو اب ادھر لڑنے کے بجائے کہ جی تو اپنے مدرسے کھولو، جا کے دوسرے سے کیوں لڑتے ہو؟ وہاں شر کیوں پیدا کرتے ہو؟ اتنا ہی شوق ہے دین کا کام کرنے، کہیں اور جا کے اور جگہ کر لو. ایک جگہ کام تو اور ہے نا، وہاں تیار کام پہ آگے اپنے آپ اس کے اندر شر پیدا کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کا دین اور کہاں کا انصاف ہے؟ دوسرے کی محنت پہ آگے ڈاکے مارنا، اس کو تم اخلاص سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں المجالس بالامانہ، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں لیکن خود دوسروں کے عیوب بھی نہیں ہوتے ہیں اور جھوٹی جھوٹی خبریں پہنچاتے ہیں. اور یہ آدمی جب یہ کہتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے کہ یہ لطیفہ نہیں تو اور کیا ہے. یہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے. کہتے ہیں غٹ غٹ علماء. یہ غٹ غٹ کون سا ہوتا ہے؟ پند اپنے سے غٹ غٹ کر دیا، یعنی کبر کی ایک پہاڑ میں بہت بڑی چیز ہو جس کو خود کچھ نہیں آتا ہے. اکابرین ہو، محققین ہو، کتابیں آج بھی موجود ہے، سب موجود ہے، اصول موجود ہے. جو محنت کرے گا وہی آگے جائے گا. علم کے ذریعے اور نسبت کے ذریعے لوگ اکابر بنتے ہیں، نام سے اکابر نہیں بنتے. جن کو آپ اکابر مانتے ہو وہ تحقیق کی وجہ سے بنے. تحقیق کے دروازے بند نہیں ہوئے، آج بھی کھلے. تم کرو اللہ تمہیں بھی بنا دے گا. محنت کرو، ان کی طرح طریقوں پر چلو، اللہ تمہیں بھی بنا دے گا. ولایت کے دروازے بند نہیں ہیں.
فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. ہم نے آپ کو اصول دے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ فتویٰ اصول پر ہوگا. کس پر نہیں ہوگا؟ اصول پر ہوگا. جس کی دلیل مضبوط وہ مضبوط. ادارے اور حضرات نہیں. ہزاروں علماء کرام سے چاہ کے علماء بھی جانتے ہیں مفتیاں کہ یار ادھر نکلے، لیکن وہ چپ ہو جاتے ہیں. ایک پٹ پخوٹے گا، چلانگے لگائے گا کہ ادھر یہ مسئلہ کدھر، ادھر یہ مسئلہ کدھر. اس کو اچالیں گے. صحیح راستے محقق کیا کرتا ہے؟ پوری تحقیق نکالتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے اور تحقیق کو آگے پیش کرتا ہے تاکہ عوام کا رستہ صاف ہو. حضور نے فرمایا علماء کی لغزش کی تقلید مت کرنا. یہ حدیث ہے، مگر ان سے اپنی امیدیں بھی قطع مت کرنا. میڈیا پہ آپ لوگ آتے نہیں ہو، میڈیا پہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، عوام الٹے سیدھے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر بندہ محقق تمہارا وہ بٹھاتے نہیں ہیں. جو ہوتا ہے اس کی تحقیق کمزور ہوتی ہے. دوسرا آگے جو آتا ہے وہ پوری تیاری کر کے آتا ہے. تو نقصان کیا ہے؟ عوام پھر اس کو دیکھتی ہے. کیونکہ جب مقابلہ ہوتا ہے نا دو میں، جو زیادہ چیں چیں کر رہا ہوتا ہے، دلیلیں دے رہا ہوتا ہے، لوگ اسی کو دیکھتے ہیں. مناظرے میں بھی وہی جیتتا ہے جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے. فتوے میں بھی وہی جیتے گا جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے. کہتے جی مناظرے کا اصول ہے، تو پھر میرا بھی اصول ہے کہ یار تم میں سے کوئی فقیہ النفس نہیں ہے، یعنی ہے، اور جس کو اللہ فقیہ النفس بنا دے اس کے مقابلے کا آدمی لاؤ. کیا ہے؟ اور فقیہ النفس جو ہے نا، یہ اصول کی کتابوں میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہی تعریف امام ابو حنیفہ کی فقیہ النفس کے لیے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا. تم تو نفس کو جانتے ہی نہیں ہو. معرفت نفس جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو حاصل ہو. تم لوگ الفاظ میں پڑھ جاتے ہو. عربی وہ بھی جانتے تھے. امراء و قیس کے اشعار دیکھ لو، آج بھی پڑھتے ہو آپ بلاغت کے لیے. مگر وہ مسلمان نہیں تھا، مگر عربی دان کتنا مضبوط تھا. لیکن اس کو معرفت نفس حاصل نہیں تھی، مگر لغت پہ اس کو عبور حاصل تھا. لیکن صحابہ کو معرفت نفس حاصل تھی. ہزاروں بزرگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو عبور عبارتوں پہ حاصل ہے مگر معرفت نفس اس کو حاصل ہے. اور بڑے بڑے بزرگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے. تو زبان اور عربی لغت اس میں مہارت آپ کو ہو سکتی ہے، مگر معرفت نفس نہیں ہے. اور اسی کو امام نے فرمایا کہ جس کو معرفت نفس ہو وہی فقیہ ہے. اس کی تشریحات پھر اور بزرگوں نے کی ہے کہ اس نفس کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، رول مال جسم. یہ پھر توضیح و تلوی میں تفتزانی نے کی، لیکن تفتزانی کا قول تو نہیں امام ابو حنیفہ کا ہے. تو یہ اصول کی کتابوں میں جو فقیہ النفس لفظ لکھا ہوا ہے تمہیں نظر نہیں آیا معرفت نفس کو سمجھنے کے لیے؟ سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے. لطائف پڑھو، لطائف، یہ تصوف ہی ہے. جب لطیفہ نفس تمہارا نفس مطمئنہ ہو جائے گا نا تو معرفت نفس تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے ہم کلامی کیسے ہوتی ہے. احسان کی تعریف حضور نے اتنی کی ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. یہ حضور کی تعریف ہے. یہ تصوف کی تعریف کس نے کی ہے؟ تزکیہ کی تعریف کس نے کی ہے؟ احسان کی تعریف کس نے کی ہے؟ اس تصوف، تزکیہ اور احسان، اس تصوف کو یہی کہتے ہیں، یہ نام ہے اس کے جدید تصوف. اصل ہے تزکیہ اور احسان، کہ ایسی عبادت کرنے والا ہو کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو یا اللہ اسے
تزکیہ کا سمجھ آ گیا؟ آخر میں نے آپ سے یہی کہا نا، جب تھک کے آؤ گے تو یہی کرو گے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں نہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ مگر ان مراحل سے گزرنے کے بعد نئے جب آتا ہے بڑا جوش میں ہوتا ہے، استاد جی اجازت دو، دے دیے بھائی، جاتا ہے پوری امت کا غم لے کے اٹھتا ہے کہ کیا کروں گا، بس جب چلتا ہے، جب لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے تھک جاتا ہے، یار اس کو بولا ابھی میں سو رہا ہوں، آرام کا ٹائم ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری دنیا کا ٹھیکہ میں نے اٹھایا، کیا باتیں شروع ہو گئی، وہ شوق اور جذبہ کدھر گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اس لیے نئے لوگوں سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، پرانے تھک جاتے ہیں، وہ پرانوں کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے اور نئےوں کے اندر جوش و جذبہ ہوتا ہے، یہ رستہ سے، اور یہ لوگ ایسے ہی مر جائیں گے۔ نئی دلہن بہت تیز ہوتی ہے، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، نیا دلہا دیکھ تو گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے، کہہ رہا کیا یار آ رہا ہوں، جب پرانا ہو جاتا ہے تو پھر گھر جاتا نہیں ہے، پھر بیگم آتی تعویذ دے دو، میرا شوہر نہیں آ رہا، دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شروع میں بیگم سے باہر نہیں جاتا اور بعد میں تعویذ کے لیے زبردستی بلایا جاتا ہے۔ پہلے شادی کے لیے کیسے چل رہا تھا، راتوں کو نیند ہی نہیں رہتی، سارے دیوانے، عبداللہ کی شادی میں بیگانہ جو ہے نا دیوانہ ہوتا ہے، شور شرابہ ہو رہا تھا، چلا کیا ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے، فلاں کی ہو رہی ہے، دوست سارے خوش ہو رہے، ڈشنگ بشنگ، اللہ کی نافرمانیوں کے وہ پار لگایا ہوتا ہے، ہو گئی شادی، کیا ہو گیا؟ وہ مولانا بجلی گھر نے قصہ کیا تھا، وہ بڑا مزیدار تھا، کہہ رہا ہمارے ایک افریدی تھا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ماں کو بولتے ہیں میری شادی کراؤ، شادی کراؤ، شادی کراؤ، شادی ہو گئی، چند عرصے بعد کہتے ہیں وہ خوب تھا میں نے پریدی کون ہے، کہہ رہا وہ تیرا کمی ہے، کیا ہو گیا بھائی، اب نیند کے لیے نہیں چھوڑ رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ کہ پشتو میں بولا، ترجمہ خود ہی کر لینا، پٹھان سمجھ نہیں، افریدیوں کی زبان میں، نئے ایسی ہوتے، کوئی بات نہیں، اسی طرح نیا جب بندہ پیر یا بغیر کہتے ہیں میں ساری دنیا کا ٹھیکہ، میں امت کے لیے خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں، شیطان سے خیر کی امید رکھنا فضول ہے، جو جماعت سے نکلے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ خیر کا کام نہیں کر سکتا، اس سے شر کا ہی کام پھیلے گا، کیا پھیلے گا؟ جو خیر کا کام کرتے ہیں نا وہ شرع کے خلاف بات نہیں کرتے۔ کیسے ایک آدمی، میں نے آپ کو کہا نا شیطان کیا کرتا ہے، تمہیں صاحب معاملہ کے پاس نہیں لائے گا، ادھر ادھر جائے گا، بھائی تیرا اس کا معاملہ ہے، اس کو بول جاؤ اس سے بات کر، ہمارے پیچھے کیوں پھر رہا ہے؟ لگ پتہ جائے گا نہیں، یہ اس میں بیچ میں انوالو ہو جائے گا، سنی سنائی خبروں پہ تنگ، سارا فساد سنی سنائی باتوں کا ہے۔ جب تحقیق ہوتی ہے، یا ابھی ٹی وی پہ اور میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، یہ نام نہیں آتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ٹیلی فون ویلی فون کسی کام کے نہیں، یہ کوئی ثبوت وبوت نہیں ہوتا۔ کس کا کہہ رہا ہے؟ نیب کے فلاں کا یہ ہو گیا، میرے کو کسی نے، میں نے کہا میں اس کو مانتا ہی نہیں، یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، شہادت نہیں، ہاں ریٹنگ آ جائے گی۔ تمہارے جو ہے نا اس میڈیا پہ بڑے زیبا کام ہوتے جو دوسرا نازیبا کر رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نازیبا الفا گفتگو ہو رہی ہے، تمہارا ٹی وی بڑا زیبا پہ کام جو ہے نا ہوتا ہے، یہ جتنے اداکار ہیں فنکار ہیں بیچارے تو زیبا کام کر کے اوپر آ رہے ہوتے، دوسروں کی اچھالتے ہیں گفتگو، عیب، یہ چیزیں فضول باتیں ہیں۔ تم سب ایک دوسرے کی نہیں کہ کسی چیز کی نہیں ہے، بات وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لوٹا اٹھتا ہے چھنی کو کہتے ہیں تیرے اندر دو سوراخ، چھنی اٹھتی ہے لوٹے کو کہتے ہیں تیرے اندر دو سوراخ، کیا ہے؟
کتنے سوراخ ہیں؟ تم جو یہ ڈرامے دکھاتے ہو لڑکی لڑکے کو پکڑ رہا ہوتا ہے اور یہ فلمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، جائز کیا ہے؟ سر عام ناجائز. یہ ڈرامہ ہوتا ہے ایک وہ جائز ہوتا ہے کہ ایک ادھر جو یہ نازیبا اور یہ ہاتھ یہ جو نازیبا حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ جائز ہے. اور پھر اس کے لیے عورتیں گھر میں سے باہر جاتی ہیں ڈرامے بناتی ہیں، وہ کیا جائز دیتا ہے؟ میڈیا والوں کو خیال رکھنا چاہیے، فضول باتوں سے پرہیز کرنا. خواہ مخواہ ریٹنگیں لانے کے لیے فلاں ملی نیوز کو یہ ملی، اور ہمارے والے بھی پھیلانا شروع کر دی. ان کا کوئی اعتبار نہیں، فضول ہے. یہ ایسی اطلاعات ہے، یہ شہادت کے لیے قبول نہیں، نہ ٹیلی فون نہ یہ. مشکوک ذرائع شہادت میں نہیں مانے جاتے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا ہمیں اس کے حوالے بھی نہیں بھیجے جائے. یہ مشکوک ذرائع فتن، حضور نے بھی اس کو باب الفتن میں تذکرہ کیا. اللہ اکبر. ورنہ سارے ایسے ہی رہو گے. جو چیز شہادت میں مقبول نہیں، یہ پروپیگنڈوں سے کچھ نہیں ہوتا. نہ کسی کو فرشتہ مانتے کہ یہ فرشتے ہیں. تم سمجھتے ہو یہ وہ والا خارجیوں والا مذہب، اپنے گناہ کو جائز سمجھتے ہو، دوسرے کے نیکی کو حرام سمجھتے ہو، دوسرے کو اچھالتے ہیں ان کے گناہوں کو. یہ خارجیوں کا یہی حال تھا، اپنے آپ کو بڑے پارسا سمجھتے تھے. عورت کی بے حرمتی ہو گئی. اینکر کو دیکھو ان کی، یعنی عورت چلی گئی اس افسر کے پاس، اس کے گھر پہ اس بیچارے کو اس چیز سے اٹھایا، خود لا کے سب کچھ رکھا، لیکن بے حرمتی اس کی ہو گئی. یعنی یہ اتنی مقدس چیز تھی کہ اس کی بے حرمتی ہو گئی. بیان دیکھو. یہ سیاسی کھیل ہے. کیا ہے؟ اور دنیا میں کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری گیمیں چلی جاتی ہیں تاکہ میرے عیب چھپ جائے اور دوسروں کے ظاہر ہو جائے. آج کل نیب نے سب کو ڈنڈا دیا ہوا ہے نا، ٹاں ٹڈنگ، تو سارے پریشان ہوئے کہ اب کیا کرے. تو نازیبہ گفتگو آ گئی مارکیٹ میں. کون سی گفتگو آ گئی؟ نازیبہ گفتگو آ گئی. جیسے ہم سارے بہت زیبائش والے کام کر رہے ہوتے. سارے دنیا نیوز کو موصول ہونے والی کیا پیسے تو پاکستان کو تمہیں نہیں چھوڑ رہے. ہاں مگر ان جھگڑوں سے کچھ نہیں ہونے والا. آرام سے اپنے ملک کو، یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم نے بگاڑا ہے اور ہم ہی سنواریں گے. کیا ہے؟ نورزمان کے پاس جب آئے تو پاکستان کا یہ نام تھا. یہ گانے پہلے یہ نظمیں چلتی، یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم نے بگاڑا ہے، اس کا ہر ٹکڑا ہم نے کھایا ہے. جب ہم شاذلی آئے تو ہم نے کہا یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے اسے سدھارا ہے. کیا ہے؟ جب ہم نے بگاڑا ہے تو ہم نے سدھارنا ہے. اب سدھارنے کا وقت آ گیا ہے، کسی کا مال نہیں کھانا ہے. انسان کو انسان سمجھو، فرشتہ نہیں. سمجھے آپ؟ ایسے یہ داڑھی کاٹنا یہ گناہ ہے. سمجھے آپ؟ یہ آپ جو بیٹے ہوتے ہیں نا نازیبا، یہ جو تو بھی بیٹا ہے، تو بھی نازیبا جگہ پہ بیٹا ہے، تو کوئی اچھی جگہ پہ نہیں بیٹا ہے. یہ بہت ہی زیادہ نازیبا ہے. اور جو عورت خود پڑھ رہی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ نازیبا ہے. نہ برقع ہے نہ کچھ ہے، اور سب کچھ اتار کے تو بیٹھ کے یوں کہتے ہیں یہ اس سے بھی نازیبا ہے. اور جو ڈراموں میں تم لوگوں نے ساری حرکتیں کرتے ہو فلموں میں، یہ اس سے بھی زیادہ نازیبا ہے. تم لوگوں کے نام زیبا ہو سکتے ہیں مگر کام ہماری طرح نازیبا ہی ہوگا. تم لوگوں سے اچھے کام ہوں گے نازیبا.
ٹیلی فون کال اٹھائیے چوں. جیسے تم ویڈیو بنا کے لے آؤ نا تب بھی شریعت اس کو نہیں مانتی. کیا ویڈیو بنا کے لے آؤ کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے تب بھی شریعت اس کو نہیں مانتی. 4 گواہ لے کر آؤ. 4 کتنے؟ جس نے سامان وہ سلائی کی طرح ڈالی. اللہ نے بنایا قانون, یہ رسول اللہ نے بنایا, اور اللہ اور رسول سے زیادہ غیرت مند مت بنو. کیا پتہ نہیں کدھر گھوم رہے ہیں ہم لوگ. چلو بہرحال اس لیے حدود اللہ کا تحفظ کرنے والے تھے صحابہ. تو یہ حدود اللہ ہے, جو حدود اللہ نے نافذ کیے اسی قانون میں بات کرو. یہ بھی حصہ ہے ہمارے اصلاح کا, یہ بھی ہمارے حصہ تزکیہ کا. یہ تھوڑی کہ بھائی شروع ہو جاؤ کسی کے عیب چھپاؤ, اللہ تم پہ پردہ ڈالے گا. یہ ذاتی معاملات جو ہے اس کو اس طرح نہیں پھینکتے. کسی مسلمان کی پردہ داری مت کرو ورنہ اللہ تمہیں گھر بیٹھے ذلیل کر دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو مواصلات کی جتنی بھی چیزیں, اس میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں آج کل. یہی وجہ ہے کہ کل بیان کی جی فلاں نے یہ کہا. اب یہ نہیں کہ تمہاری تحقیق تو نہیں فلاں نے یہ کام کیا ہے. اس نے پیسے کمانے ہوتے او کتنے ایک ریٹنگ آ گئے پھر پوری دنیا میں ختم. آج کل تو ریٹنگ کے بھی پیسے نہیں, ٹائم ضائع کر رہے. تو یہ فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی چیز پھیلاتے ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہو. پہلے یہ دیکھو کہ یہ شریعت میں شہادت ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت میں شہادت نہیں ہے اس کو مت پھیلاؤ, اور تمہیں پھیلانے کی کیا ضرورت. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب.